بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب دوم حصہ الف کے سبق حدیث کی حفاظت، تدوین اور حجیت کے سلسلے میں حدیث کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، احادیث کی شرعی حیثیت، سیاستہ اصول اربعہ اور اس کے مصنفین کے نام، اور حدیث کی اقسام اور ان کے احکام بیان کریں گے۔ اور اس سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور قصیر و انتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سبق کا نام ہے حدیث کی حفاظت، تدوین اور حجیت۔ سب سے پہلے اس میں حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے لغوی معنی خبر، یعنی لفظ حدیث کی ڈکشنری میننگ خبر اور گفتگو کے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فعل سے مراد وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افعال، اور تقریر سے مراد کہ کسی شخص کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، نہ اسے اس کام سے منع کیا، نہ اسے اس کام کے کرنے کا حکم دیا، تو اسے تقریر کہتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فرمان، حضور کے افعال اور حضور کا سکوت کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر، ان تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کو وحی غیر مطلوع، خبر، اثر اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کو وحی غیر مطلوع اس لیے کہا جاتا ہے کہ تلاوت نہ کیا جائے، یعنی احادیث مبارکہ کی تلاوت ہم نماز میں نہیں کیا کرتے، بلکہ نماز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو وحی مطلوع قرآن مجید ہوتی ہے اور وحی غیر مطلوع احادیث مبارکہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ خبر، اثر اور سنت کو بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک وہ لوگ جنہوں نے حدیثیں بیان کیں انہیں راوی، اور اس طرح حدیث بیان کرنے کو روایت حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے عام طور پر ہم احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر الفاظ آیا کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو جو یہ روایت کرنے کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر کسی اور تک منتقل کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بن گئے۔ پھر ان سے سن کر جنہوں نے اس حدیث کو آگے پہنچایا وہ بھی اس حدیث کے راوی ہو گئے۔ اسی طرح سے سلسلہ وار سنتے سنتے پوری کی پوری حدیث کو جتنے بھی لوگ آگے بڑھاتے گئے ان تمام کو راویان حدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کی روایت کرنے والے، اور اس عمل کو روایت حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سنت۔ سنت کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ہے عادت، طریقہ اور راستہ کے، یہ تین معنی ہیں اس کے۔ اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کی ہر وہ ادا جو کسی قول، فعل، تقریر یا صفت کی صورت میں ہو، یعنی ان تین چیزوں کے بارے میں ہم اوپر پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قول، فعل، تقریر کیا ہوتی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کے عمل اور انداز کا علم ملے، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس سنت کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ سے بیان کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کے طور پہ سنت کی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت و حجیت کی، یعنی شرعی طور پر جس طرح سے قرآن مجید کو ماننا، اس پر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح سے حدیث کی شرعی طور پہ کیا حیثیت بنتی ہے۔ اسلامی شریعت میں کسی بھی مسئلے کا حکم 4 ماخذ مصادر سے معلوم کیا جاتا ہے، یعنی 4 اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی احکامات کے بارے میں، کسی بھی عمل کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ وہ 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن، یعنی ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلے نمبر پر
احکامات کی پیروی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے قرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد ہے سنت، یعنی دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حضور کا طریقہ یا احادیث مبارکہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مسئلے پر قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو، لیکن کچھ آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے اہل علم لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہو، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کرام اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ حج کرنے کے لیے مکہ جایا جائے گا۔ اسی طرح کے بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء کا اجماع ہو جائے تو اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہری طور پر نہ ان کی وضاحت قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، دور بدلتے جا رہے ہیں، نئی نئی ایجادات معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ مثلاً آج اگر ہم ٹرین میں سفر کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن مجید میں سے تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملے گا، حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے مسائل جو دور جدید کے مطابق بدلتے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے چوتھے نمبر پہ ماخذ بنتا ہے قیاس، یعنی قرآن و حدیث میں سے ہی کچھ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز پر قیاس کرنا، یہ چوتھا ماخذ ہے۔ تو یہ چار بنیادی ماخذ ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر قرآن ہے، دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ ہے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حدیث نبوی کی پیروی واجب ہے۔ اس طرح سے قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، حضور کی احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ یعنی جس طرح سے قرآن مجید پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اسی طرح سے اسی اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہے کہ جو کچھ تمہیں پیغمبر دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس آیت کی روح سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور منہیات، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا، یہ قرآن کا ماننا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام اور تعلیمات کو ماننے اور منع کردہ چیزوں سے بچنے کا امت کے لیے واضح حکم ہے، کیونکہ ہر امت پر اپنے نبی کے حکم کی پیروی لازم ہے۔ اسلام میں حدیث اور سنت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ در حقیقت حدیث اور سنت ہی قرآن احکام کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے احکام ہیں جن کی تشریح، تفسیر اور نفاذ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں دو چار مثالیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا قرآن مجید کے اندر کم و بیش 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے، لیکن کسی بھی آیت میں کسی بھی جگہ ہمیں یہ کہیں بھی نہیں ملتا قرآن مجید میں کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، فجر میں کتنی پڑھنی ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، اور پھر ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، قیام کرنے کا انداز کیا ہوگا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا انداز کیا ہوگا، اتحیات میں، تشہد میں بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی۔ قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے، اس کے بعد کے طریقے وہ سارے کے سارے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے ملتے ہیں، جو کہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ فرض ہے۔ اب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، کن باتوں کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ سارے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ عملی طور پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مقرر کیا، جن کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر قرآن مجید ہی کو صرف کافی سمجھ لیا جائے تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے طریقے کو ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ لا محالہ ہمیں حدیث کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ صرف ہم نے نماز کا سنا ہی ہوگا
اس کو کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ جس طرح سے جب نماز کا حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم نماز پڑھیں، طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو اگر قرآن مجید میں نماز کے پڑھے جانے کا طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام کو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فالو کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو اس لیے وہ جو طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کے، عبادات کرنے کے، وہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ہی مل سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، مثلا نماز کی رکعتوں، زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ صرف حدیث و سنت سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے اور حدیث پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے حفاظت حدیث، یعنی جس طرح سے ہم شروع کے سبق میں ہم پڑھ کر آئے کہ قرآن مجید کو محفوظ کس طرح سے کیا گیا، کتابی شکل میں کس طرح سے مرتب کیا گیا، اسی طرح سے احادیث مبارکہ کو کیسے محفوظ کیا گیا اس کے بارے میں یہاں آ رہا ہے۔ یہاں فرمایا گیا قرآن مجید میں دین کی تمام بنیادی تعلیمات موجود ہیں۔ نبوت کے بابرکت دور میں لوگوں نے اس کا ایک ایک لفظ زبانی یاد کیا اور احتیاط کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاتبین وحی کے ذریعے محفوظ کروایا۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر ہی بہت سارے لوگ ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کو، صورتوں کو حفظ کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا صحابہ کرام اس کو یاد کرتے جاتے، حفظ کرتے جاتے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام تھے جو کاتبین وحی کہلاتے تھے، یعنی وحی کے لکھنے والے۔ جیسے ہی وحی کے طور پر کچھ آیات یا صورتیں نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبین وحی صحابہ کو حکم فرماتے، بلاتے اور وہ آیات مبارکہ ان کے سامنے پڑھتے اور وہ کاتبین وحی صحابہ ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ جبکہ حدیث شریف میں اسلامی شریعت کے تمام اعتقادی اور عملی مسائل کی تفصیل موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا قولی حصہ زبانی حفظ کر لیا اور اس کے عملی حصے کو اپنے عمل سے محفوظ کیا۔ یعنی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احادیث مبارکہ میں، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، صحابہ کرام نے ان کو حفظ کیا۔ اور اس کے علاوہ جب پریکٹیکلی طور پر جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے دکھائیں، مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، سونے جاگنے کے انداز، وہ سارے جو عملی طور پر صحابہ کرام دیکھتے تھے وہ عملی طور پر اپناتے چلے جاتے تھے۔ جو حضور کے فرمودات تھے، فرامین تھے، ان کو یاد کرتے جاتے اور جو کچھ حضور کو کرتا ہوا دیکھتے وہ سارا کا سارا اپنی عملی زندگی میں عملی طور پر اس کو اپناتے جاتے، فالو کرتے جاتے۔ تو اس طرح سے احادیث مبارکہ پر عمل بھی شروع ہو گیا اور احادیث کو یاد کرنا بھی حضور کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مواقع پر ضروری احکام اور ہدایات تحریر کروائیں جن کا ذکر احادیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل کے لیے، یعنی مختلف قبیلوں کے لیے تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات، مدینے کی مردم شماری کے کاغذات، اس وقت کے بادشاہوں اور سرداروں کو بھیجے گئے اسلام لانے کے دعوت نامے، امن و امان نامے اور اس طرح کی بہت سی تحریریں تھیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر لکھوائی تھیں۔ جنگ بدر کے بعد بہت سے مسلمانوں نے مدینے میں لکھنا سیکھ لیا۔ یعنی ابتدا میں اسلام کے آنے سے پہلے اہل عرب بہت کم لوگ تعلیم یافتہ تھے، اہل عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام نہیں تھا۔ عرب کے بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور 2 سال کے بعد جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں جس طرح سے ہم سورہ انفال میں پڑھ کر آئے ہیں، بہت سے کفار گرفتار ہوئے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کو جو فدیے کے علاوہ ان کی رہائی کے جو مختلف آپشن ان کو دیے گئے تھے، ان میں سے ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ایک ایک کافر 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اسے رہائی مل جائے گی۔ تو ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر
ان کفار نے مدینے کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، جس کی بدولت آہستہ آہستہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حدیث لکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی جب مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تو احادیث کے لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اگرچہ اسلام سے پہلے عرب ان پڑھ قوم تھی، اسی وجہ سے عرب قوم کو امی کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ امی کا مطلب ہے ان پڑھ۔ ان میں کسی قسم کا تعلیمی رواج نہیں تھا، لیکن ایمان اور اسلام کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے اسے لکھ لیتے تھے، یعنی جو صحابہ کرام اب لکھنا پڑھنا جان چکے تھے تو حضور کے فرامین کو سن کر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں احادیث کو حفظ کرنے اور جمع کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے، یعنی جس طرح سے قرآن مجید کو بھی حفظ کیا کرتے تھے اور اسے لکھا کرتے تھے، اسی طرح سے احادیث کو بھی یاد کیا کرتے اور اسے لکھا بھی کرتے تھے۔ ان کے اس جذبے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اسے اسی انداز میں دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو یاد کرنے اور آگے پہنچانے والوں کے لیے سلامتی کی دعا فرمائی تو اس لیے صحابہ کرام کے اندر احادیث کو حفظ کرنا اور محفوظ کرنا اس کا شوق بڑھ گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ احادیث مبارکہ کا لکھنے کا سلسلہ یہ صرف امام بخاری کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، 150 سال کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی بعض صحابہ کرام نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آگے آتا ہے تدوین حدیث کا پہلا دور، یعنی احادیث مبارکہ کو کتابی شکل دینے کا پہلا دور۔ اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، آٹے میں نمک کے برابر لوگ پڑھنے لکھنے کے فن سے آشنا تھے۔ جو مسلمان ہوئے ان میں سے بعض صحابہ کرام سے وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی نازل ہونے والی آیات لکھوانے کا کام لیا جاتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق زبانی روایت، نقل اور حافظے کی قوت استعمال ہوتی تھی، یعنی ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت صرف قرآن مجید کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، احادیث کو صرف زبانی طور پر یاد کرنے کا سلسلہ تھا۔ جب ہم احادیث کے مجموعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں نہ صرف اجازت دی بلکہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تحریر احکام و فرمان بھی پائے جاتے ہیں، یعنی دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں ہمیں۔ ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں منع کیا کہ مت لکھا کرو، وہ بھی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ لکھ لیا کرو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں حدیث لکھنے کی ممانعت کا حکم بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت تھا۔ جن احادیث میں ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ احادیث کو مت لکھو، تو اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لکھنے کا رواج عام نہیں تھا، اس لیے حدیث کو حفظ کرنے پر زور دیا گیا، کیونکہ چند لوگ صرف لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ حفظ کے اوپر زیادہ توجہ دو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ان کا حافظ ضائع ہونے کی بجائے ترقی کر سکے۔ یعنی جب صحابہ کرام کی کثیر تعداد میں صرف چند لوگ پڑھنے لکھنے والے تھے تو احادیث کو اگر لکھ لیا جاتا تو ہر شخص پڑھ نہیں پاتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا اور حفظ کرنے پر زیادہ زور دیا اور حکم دیا تاکہ لوگ زبانی طور پر ایک دوسرے کو احادیث سنایا کریں، کیونکہ ابتدا میں ہر ایک کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے حفظ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ توجہ دلائی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ فن کتابت نے ترقی نہیں کی تھی اور یہ فن چند لوگوں ہی میں تھا، اس لیے قرآن اور احادیث کے الفاظ کی آپس میں مل جانے کا خطرہ تھا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید بھی عربی میں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی عربی میں تھے، اور ابتدائی دور میں صحابہ کرام کے اندر لوگ اتنے ماہر نہیں تھے کہ لکھنے کے اندر غلطی سے بچ سکیں۔ ہو سکتا تھا کہ قرآن آیات اور حضور کی احادیث مرج ہو جاتی، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کا فرمان ہے یا اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ صاحب ظاہر ہے کہ دونوں زبان سے تو حضور ہی کے ادا ہوتے تھے، قرآن کی آیات بھی حضور ہی سنایا کرتے تھے، احادیث بھی حضور ہی سنایا کرتے تھے، حضور ہی فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے اگر دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لکھا جاتا، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی، تو قرآن اور حدیث کے مرج ہونے کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ تو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث لکھنے سے منع کرنا
در حقیقت وہ اس طرح تھا کہ گویا فی الحال اس کو مت لکھو، بعد میں لکھنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ تم مجھ سے سنو اسے نہ لکھو، جس شخص نے قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ لکھا ہے وہ اسے مٹا دے۔ صحیح مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ اور کیوں مٹا دے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کہیں مکس اپ نہ ہو جائے۔ البتہ مذکورہ بالا مصالح کے مطابق یہ پابندی عارضی تھی، یعنی جو مصلحت تھی وہ یہی تھی کہ وقتی طور پر تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب حالات سازگار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف حدیث کے حفظ کے قائل تھے، شروع میں صرف یاد کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے اپنی روایت کردہ تمام احادیث کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ آپ کو جب بھی کسی قسم کا شک ہوتا تو اس کی تصدیق کے لیے، یعنی ویریفیکیشن کے لیے، اس مجموعے سے کرتے تھے۔ وہ جو کتاب آپ نے لکھی ہوئی تھی احادیث کی، اس میں سے ویریفائی کرتے تھے اگر کسی حدیث کے اندر ڈاؤٹ ہو جاتا۔ حضرت عمر بن امیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث پر بات ہوئی تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حدیث کا وہ مجموعہ دکھایا اور فرمایا دیکھو یہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جب اس حدیث کے حوالے سے غلط فہمی کا خطرہ ہونے لگا تو حضرت ابو ہریرہ انہیں ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور جا کر پروف کے طور پر وہ کتاب کھول کے دکھائی کہ یہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے اور یہ الفاظ اسی طرح کے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان احادیث کے ذاتی ذخیرے کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدات، صلح نامے، فرامین اور خطوط کو بھی تحریری طور پر محفوظ کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ اور مصر، روم اور ایران کے بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط، یا وہ خطبہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دیا تھا، جسے دی لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ کہا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اور ابو شاہ یمنی کی درخواست پر اسے لکھوا کے دیا تھا۔ اس طرح جب یمن کے گورنر عمر بن حزم کو عہدے کے لیے نامزد کیا گیا تو اس کو ایک تحریر لکھوا کر دی تھی جس میں واجبات، صدقہ، طلاق اور نماز وغیرہ کے متعلق ضروری احکام درج تھے۔ یعنی لکھنے کا کام اس وقت ہی شروع ہو چکا تھا حضور کے زمانے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کے زمانے میں عموماً حدیث کے حفظ پر زیادہ توجہ دی گئی۔ تابعین کا زمانہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد جن لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ رہ کر اسلام قبول کیا اور ان کے شاگرد ہوئے، ان سے تعلیمات حاصل کی، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تو تابعین کے زمانے میں بھی احادیث کو حفظ کرنے کا رجحان تھا، اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی انفرادی کوششوں سے حدیث کے مسودے لکھنا شروع کر دیے۔ یہ دور پہلی صدی ہجری کے آخر تک جاری رہا۔ اس کے بعد حدیث کی تدوین کا دوسرا دور، یعنی پہلا زمانہ وہ تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے، جب بھی احادیث لکھی جانے لگی۔ دوسرا دور تھا صحابہ کرام کا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور تھا۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یعنی ظاہری طور پر اب دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال فرما چکے تھے، صحابہ کرام کا دور تھا۔ تو 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، اس وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وفات پا چکے تھے۔ تو اب وہ صحابہ کرام کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا، اعلیٰ درجے کے تابعین بھی جا چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے حدیث کی حفاظت کی نیت سے تمام شہروں کے گورنروں کو حکم جاری کیا کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں اور جمع کریں، اور یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ حدیث کے ساتھ آثار خلفائے راشدین کو بھی جمع کیا جائے تاکہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی مثالیں جمع ہوں۔ ان کے جاری کردہ احکام کے اچھے نتائج برآمد ہوئے اور جن لوگوں پر اس کا اثر نمودار ہوا ان میں سے مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ وفات 124 ہجری بھی ایک تھے۔ اس بزرگ نے دن رات محنت کر کے حدیث کی ایک کتاب مرتب کی جس کے متعدد نقوش حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں بھجوائے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں سعید بن مسیب، کوفہ میں امام شعبی اور شام میں مکحول جیسے علماء موجود تھے۔ انہوں نے احادیث کی تدوین یعنی جمع و اشاعت، یعنی ان کو جمع کرنا اور شائع کرنا، ان کو اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کو وسعت دی اور مزید پھیلایا۔ پھر پوری اسلامی دنیا میں احادیث کے مطالعے، فقہی ترتیب اور جمع کے کام پر توجہ دی گئی۔ اس کی وجہ سے بہت سی ضخیم اور مستند احادیث کی کتابیں تالیف ہوئیں جن میں صحاح ستہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ صحاح کہتے ہیں صحیح کی جمع کو، ستہ کہتے ہیں 6 کو، یعنی حدیث کی 6 مشہور کتابیں جن کی تفصیلات اور نام آگے آئیں گے، جو اسلامی دنیا میں عرصے سے نصابی کتب کے طور پر پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں، اور ان کی شروع تشریح، حاشیہ، یعنی جس طرح سے
کتاب کے ایک سائڈ پر جو کچھ اس کے بارے میں تفصیل لکھی جاتی ہے اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے۔ وضاحات اور تشریحات میں ہر دور میں بے مثل خدمات انجام دی گئیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے تدوین حدیث کا تیسرا دور۔ پہلا دور تھا حضور کے زمانے کا، دوسرا صحابہ کرام کا اور تابعین کا۔ تیسرا دور ہے تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ مکمل ہوا۔ محدثین کرام حدیث کی تلاش کے لیے عالم اسلام کے کونے کونے میں گئے اور بکھری ہوئی روایات کو اکٹھا کیا۔ یعنی جس کسی کو پتہ چلتا کہ جس شخص کے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے تو بڑے لمبے چوڑے سفر کرنے کے بعد وہ شخص وہاں پہنچتے اور جا کر ان سے حدیث لے کر آتے اور ان کو جمع کرتے، اور صحیح حدیث کو الگ سے جمع کیا۔ اسماء الرجال جرح اور تعدیل کا مستقل فن تشکیل پایا۔ اسماء الرجال کا مطلب ہوتا ہے جن لوگوں کے ذریعے سے حدیثیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان میں درمیان میں کوئی راوی ہیں تو ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے، ان کی عادات و اطوار طور طریقوں کے حوالے سے پوری ریسرچ کر کے حدیث کی چھان بین کرنا، اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اس دور میں حدیث کے فن میں سیاہ ستہ جیسی بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ حدیث کی 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے اور ان کے مصنفین کی فہرست ذیل ہے۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر ان 6 کتابوں میں قرآن مجید کے بعد سب سے اونچا درجہ جو مانا جاتا ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ اس کے مصنف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جن کو عام طور پر امام بخاری کہا جاتا ہے، جن کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ پہلے نمبر پر سب سے اتھینٹک اس کتاب کو مانا جاتا ہے۔ یہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر صحیح بخاری کے بعد حدیث کی جس کتاب کا درجہ آتا ہے وہ ہے صحیح مسلم، اور اس کے مصنف امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری ہیں۔ یہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جامع ترمذی، اس کے مصنف ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، جن کی پیدائش 209 ہجری میں اور وفات 279 ہجری میں ہے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر ہے سنن ابی داؤد، یہ بھی سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، ان کی ولادت 202 ہجری میں اور ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے سنن نسائی، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی، جن کو عام طور پر امام نسائی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے 215 ہجری میں اور ان کی وفات 303 ہجری میں۔ اس کے بعد ہے سنن ابن ماجہ، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں سے سیاہ ستہ میں آخری کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی، یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 273 ہجری میں انتقال ہوا ان کا۔ اسی طرح سے اہل تشیع حضرات جن کا فقہ جعفریہ کہلاتا ہے، ان کے ہاں جو مسلم کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ یہ 6 کتابیں جو ہیں اہل سنت کی مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، اور یہ 4 کتابیں جن کو اصول اربع کہا جاتا ہے، یہ فقہ جعفریہ یعنی اہل تشیع کے ہاں معتبر کہلاتی ہیں۔ فقہ جعفریہ کی 4 مستند احادیث کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے الکافی، اس کے مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، ان کی ولادت ہوئی ہے 250 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 329 ہجری میں۔ دوسرے نمبر پر کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے مصنف ابو جعفر محمد علی بن بابو یقمی، ان کی پیدائش ہوئی ہے 306 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 381 ہجری میں۔ اس کے بعد حدیث کی کتاب ہے الاستبصار، اس کے مصنف ابو جعفر محمد بن حسن توسی، ان کی ولادت 385 ہجری میں اور وفات ان کی ہوئی ہے 460 ہجری میں۔ اسی طرح سے چوتھی کتاب جو فقہ جعفریہ میں مستند مانی جاتی ہے وہ ہے تہذیب الاحکام، اس کے مصنف بھی ابو جعفر محمد بن حسن توسی ہیں، ولادت 385 ہجری اور وفات 460 ہجری۔ اسی طرح سے اس کے بعد حدیث کی اقسام اور ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے حدیث متواتر، جس میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث جسے ہر دور میں اتنے لوگ تواتر سے روایت کرتے ہوں کہ عقلی طور پر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اتنی بڑی تعداد میں راویوں نے بیان کیا ہو، روایت کرنے والوں نے بیان کیا ہو کہ ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کا امکان ناممکن ہو۔ اتنی زیادہ تعداد میں راویوں نے بیان کیا ہو، اس کے راوی ہر طبقے میں اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی خبر یقینی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے خبر واحد اور اس کی اقسام۔ پہلی حدیث ہے حدیث مشہور، وہ حدیث جسے تواتر کی حد سے کچھ کم لوگوں نے ہر دور میں روایت کیا ہو،
لیکن وہ 2 سے زیادہ ہوں، یعنی جو پہلی 3 نسلوں پہلے 3 طبقات میں چند افراد سے روایت کی گئی حدیث ہو، یعنی شروع میں 1 2 یا چند افراد نے روایت کی ہو، لیکن بعد کی نسلوں میں اسے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیان کریں کہ وہ خبر متواتر کے قریب پہنچ جائے، اسے حدیث مشہور کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب حدیث متواتر اور حدیث مشہور میں فرق یہ ہے کہ حدیث متواتر ابتدا ہی سے بڑی تعداد میں روایت ہوتی ہے، شروع سے ہی بہت زیادہ تعداد کے راوی ہوتے ہیں، جبکہ حدیث مشہور ابتدا میں چند راویوں سے آتی ہے لیکن بعد میں اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اسے رد کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے حدیث عزیز، وہ حدیث جس کے راوی کسی بھی دور میں 2 سے کم نہ ہوں، جیسے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث عزیز کی مثال ہے۔ تو یہ حدیث ہر دور میں عام رہی ہے۔ اسی طرح سے حدیث غریب، وہ حدیث جسے کسی زمانے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، حدیث غریب کی مثال یہاں سمجھ لیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ ایک مشہور حدیث ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ان سے صرف علقمہ بن وقاص نے روایت کی، پھر اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی اور یحییٰ بن سعید انصاری نے آگے نقل کیا۔ اس طرح اس حدیث کی ابتدائی سند میں ایک مقام پر صرف ایک راوی ہونے کی وجہ سے یہ حدیث غریب کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ حدیث یہ بیان کی گئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ والی، یہ حدیث عزیز ہے، یعنی انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے۔ پھر تابعین کا دور آیا تو تابعین میں بھی کم از کم 2 افراد نے روایت کی، اس لیے یہ حدیث عزیز کہلاتی ہے، یعنی 2 افراد نے صحابہ کرام کے زمانے میں، 2 افراد نے تابعین کے زمانے میں جس حدیث کو روایت کیا ہو اسے حدیث عزیز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث صحیح، ایسی حدیث جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو اور ہر دور میں عادل اور مضبوط حافظے والے لوگوں نے روایت کی ہو اور وہ حدیث روایت کی کمزوریوں سے محفوظ ہو، یعنی جس کے روایت کرنے والے عدل و انصاف کرنے والے ہوں، ثقہ ہوں، جن کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے حدیث حسن، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک کا حافظہ صحیح حدیث کے درجے سے کچھ کم ہو، یعنی جو راوی درمیان میں ہوں ان راویوں میں سے کسی ایک روایت کرنے والے راوی کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو تو وہ حدیث حسن کہلاتی ہے، یعنی حدیث صحیح کے بعد دوسرے درجے پر آتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث مرسل، وہ حدیث جس کی سند کے آخر میں کوئی ایک راوی نہ ہو۔ اسی طرح سے اس کے بعد حدیث ضعیف، وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو۔ حدیث ضعیف کی کئی قسمیں ہیں۔ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں راویوں میں سے کسی راوی کے بارے میں تشکیک پائی جائے، ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور حدیث موضوع ایسی حدیث جسے راوی اپنی طرف سے بنا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ حدیث موضوع وضع سے نکلا ہے، وضع مانے من گھڑت، تو ایسی حدیث جو من گھڑت حدیث ہو اسے حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سب سے پہلے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے حدیث کی کسی بھی 3 اقسام کی وصف بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے حدیث کی تعریف۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں خبر یا بات چیت۔ شریعت کی اصطلاح میں حدیث وہ خبر ہے جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ اس طرح سے حدیث کی 3 صورتیں بنتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، یعنی وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہدایات عطا کی ہوں، یعنی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہدایات کا ذکر ہو۔ نمبر 2 حدیث فعلی، یعنی وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کردہ کوئی بھی کام اور طریقہ ذکر کیا جائے۔ نمبر 3 حدیث تقریری، یعنی وہ حدیث جس میں ایسے امور کا تذکرہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیے گئے اور آپ نے ان پر خاموشی اختیار کی، یعنی اگر ان امور کے بارے میں کوئی ممانعت یا وضاحت ضروری ہوتی تو آپ ضرور رہنمائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان امور پر خاموش رہنا ان کی تصدیق کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حدیث کی شرعی حیثیت اور حجیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے شریعت کے 4 ماخذ ہیں
جنہیں ادلہ اربع بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد شریعت کا دوسرا ماخذ حدیث و سنت ہے۔ جو فروعی مسائل قرآن مجید سے ثابت نہ ہوں ان کی شرعی دلیل حدیث و سنت کو قرار دیا جائے گا۔ حدیث کی حجیت قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1 قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ آگے فرمایا گیا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، جس کا ترجمہ ہے جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کے بعد چوتھی آیت مبارکہ ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا ترجمہ ہے اور رسول جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح سے حدیث کی حجیت حدیث کی روشنی میں، جس میں پہلی حدیث ہے بخاری و مسلم کی، فرمایا گیا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اس کا ترجمہ ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسی خواہش میرے احکامات کے تابع نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے اس میں فرمایا گیا من اطاعنی دخل الجنہ، اس کا ترجمہ ہے جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے من تمسک بالسنت دخل الجنہ، جس کا ترجمہ ہے جس نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد رسول کی اطاعت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ احکام کے سلسلے میں قرآن کریم نے 2 مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ نمبر 1 اطاعت یعنی بات ماننا، نمبر 2 اتباع یعنی پیروی کرنا۔ پہلی کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ارشادات سے ہے اور دوسری کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اعمال سے ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو اطاعت اور اتباع کا حکم دے کر قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے افعال دونوں کو حتمی حجیت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتباع نبوی پر قرآن پاک میں بار بار زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی قرار دیا گیا ہے۔ اطاعت کا حکم یوں دیا گیا، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اور اتباع کا حکم یوں دیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا گیا کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے تدوین حدیث تفصیل سے بیان کیجئے۔ اس کا جواب ہے تدوین سے مراد عربی زبان میں تدوین سے مراد ترتیب دینا اور رجسٹر تیار کرنا ہے۔ تدوین حدیث سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں احادیث رسول کو لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ صحابہ کرام اپنے عمدہ حافظے کی بدولت احادیث سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ عہد صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی عام طور پر زیادہ توجہ حفظ حدیث کی جانب رہی، تاہم چونکہ لکھنے کا فن عام ہو رہا تھا اس لیے اکثر لوگ اپنے طور پر احادیث لکھنے لگے تھے۔ آگے چل کر تابعین نے صحابہ کرام کے لکھے مسودات حدیثیہ کو حاصل کیا اور دیگر صحابہ سے سنی احادیث کا ان میں اضافہ کر کے ترتیب دے دیا۔ یہی کام تبع تابعین نے تابعین کے لکھے صحف
اور مسودات کو اپنی مجموعہ احادیث کے ساتھ مرتب کر دیا۔ تدوین حدیث کے مراحل۔ تدوین حدیث کے کل 3 مراحل ہیں جو اس تاریخ کو اپنے اندر سموتے ہیں کہ حدیث رسول کس طرح مرحلہ بار تاریخی اور تحقیقی معیارات سے گزر کر ہم تک پہنچی اور امین و صادق علماء کے ذریعے پہنچی، جن پر اعتبار کرنا شاید اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے جو آج کے دور میں بدعملی، جھوٹ، منافقت اور کینہ و حسد میں ملوث جاہل و لا تعلق لوگوں پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے تدوین حدیث کا یہ عظیم سفر اپنی بھرپور تاریخ رکھتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ عصر نبوی اور دور صحابہ کرام و تابعین ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ تیسرا مرحلہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں تدوین حدیث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی بہت سی باتوں کو نوٹ کیا اور آپ کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کا یہ علم تابعین کو منتقل ہوا۔ ہمیں جن صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں مل سکی ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بن خطاب، انس بن مالک، ام المومنین حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص، جابر بن عبداللہ، علی المرتضیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شخصیات بہت نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ سے احادیث مروی ہیں، لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے۔ بعض صحابہ نے ذاتی طور پر احادیث کو لکھ کر محفوظ کرنے کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد تدوین حدیث تابعین کے دور میں۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا۔ تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا اور ان سے دین سیکھا۔ اگرچہ تابعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے، چنانچہ وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ صحابہ کرام سے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یہی شوق ان کے بعد تبع تابعین، یعنی وہ حضرات جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے دین سیکھا اور ان کے بعد نسلوں میں دین منتقل ہوا۔ بہت سے تابعین نے بھی اپنے ذخیرہ احادیث کو تحریری صورت میں محفوظ بھی کر لیا تھا۔ ائمہ حدیث اس آیت میں لفظ اتبعوہم کا مصداق اسی نسل کے مسلمانوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس کا ترجمہ ہے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار، وہ لوگ جنہوں نے بڑی خوشدلی سے ان کی اتباع کی۔ اس کے بعد ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی تدوینی کوشش۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز علم حدیث میں گو امام زہری سے کم نہیں تھے، مگر خلافتی امور کے ہمراہ وہ تدوین حدیث کے امور کو بھی درد دل سے وہ امور نمٹانا چاہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے اصرار پر قرآن جمع ہوا اور عمر بن عبدالعزیز کے اصرار پر احادیث۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عمروں سے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر فاروق سے، دین کی 2 اہم بنیادوں کا عظیم الشان کام لیا۔ جبکہ 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بنے تو آپ نے حفاظت حدیث کی نیت سے تمام شہروں کے حکام کے نام فرامین بھیجے کہ احادیث نبویہ کو تلاش کر کے جمع کیا جائے۔ اس طرح احادیث کی تدوین کے کام پر پورے عالم اسلام میں توجہ دی گئی اور کئی ضخیم و مستند کتب حدیث مرتب ہوئیں، جن میں سیاستہ زیادہ مشہور ہوئیں، جو مدتوں سے درسی کتاب کے طور پر عالم اسلام میں مستعمل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ اس میں سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے۔ اس کا جواب ہے، حدیث کے لغوی معنی ہے خبر یا بات چیت۔ شریعت کی اصطلاح میں حدیث وہ خبر ہے جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، سنت کا مفہوم بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ، راستہ یا اصول۔ اسلامی اصطلاح میں سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کردہ امور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ بعض محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن اکثر کے نزدیک سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اقوال و افعال ہیں جو شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ کام جو آپ نے مجبوری کے تحت انجام دیے
یا وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کر دیے وہ سنت نہیں کہلائیں گے۔ اس کے بعد سوال حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شریعت کے 4 ماخذ ہیں جنہیں ادلہ اربع بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد شریعت کا دوسرا ماخذ حدیث و سنت ہے۔ جو فروعی مسائل قرآن مجید سے ثابت نہ ہوں ان کی شرعی دلیل حدیث و سنت کو قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال اصول اربع اور ان کے مصنفین کے نام تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے فقہ جعفریہ کی 4 مستند کتابوں کو اصول اربع کہا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 الکافی، اس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی۔ دوسری کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، اس کے مصنف کا نام ہے ابو جعفر محمد علی بن بابو یعقوبی۔ اس کے بعد تیسری کتاب کا نام ہے الاستبصار، اس کے مصنف کا نام ہے ابو جعفر محمد بن حسن طوسی۔ چوتھی کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس کے مصنف کا نام ہے ابو جعفر محمد بن حسن طوسی۔ اس کے بعد سوال ہے سیاہ ستہ اور ان کے مصنفین کے نام تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے ستہ کے معنی ہیں 6 اور سیاہ صحیح کی جمع ہے۔ سیاہ ستہ سے مراد حدیث کی وہ 6 کتابیں ہیں جنہیں سند اور روایت کے لحاظ سے مستند اور معتبر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 صحیح البخاری، اس کے مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ دوسرے نمبر پر کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، جس کے مصنف ہیں امام مسلم بن حجاج بن مسلم۔ تیسری کتاب کا نام ہے جامع الترمذی، جس کے مصنف ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ چوتھی کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد، اس کے مصنف کا نام ہے ابو داؤد سلیمان بن اشس۔ پانچویں کتاب کا نام ہے سنن نسائی، اس کے مصنف ہیں امام ابو عبد الرحمن احمد بن النسائی۔ چھٹی کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ۔ عزیز طلبہ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کی کتاب میں موجود کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹکا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے اثر اور سنت ہم معنی الفاظ ہیں۔ آپشن الف قرآن کے، آپشن ب الہام کے، آپشن ج وحی کے، آپشن د حدیث کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن د حدیث کے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اسلام کا دوسرا ماخذ ہے۔ آپشن الف قرآن، آپشن ب سنت، آپشن ج اجماع، آپشن د قیاس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب سنت۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے حدیث کی کتاب صحیحہ صادقہ کو جمع کیا۔ آپشن الف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن ب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، آپشن ج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن د حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چوتھا سوال ہے اصول اربع حدیث کی 4 مستند ترین کتاب ہیں۔ آپشن الف فقہ جعفریہ کی، آپشن ب فقہ حنفیہ کی، آپشن ج فقہ مالکیہ کی، آپشن د فقہ شافعیہ کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف فقہ جعفریہ کی۔ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔